ویلکم بیک ناظرین، پیش کی جائیں گی تفصیلی خبریں اور سب سے پہلے بات ہو جائے آج کے دن کی اہمیت کے حوالے سے، یعنی 6 ستمبر سے متعلق ملک بھر میں یوم دفاع پاکستان ملی جوش و جذبے اور شہدائے وطن کے ساتھ محبت اور عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ یوم دفاع پاکستان ہر سال 6 ستمبر سن 1965 میں بھارت کی جارحیت کے خلاف اور ملک کی دفاع کے لیے افواج پاکستان کے بہادر سپوتوں کی کارکردگی اور قربانیوں کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ یوم دفاع منانے کا مقصد غازیوں اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنا اور ملک کی حفاظت کے عزم کا اعادہ کرنا ہے۔ 6 ستمبر 1965 کا ہی دن تھا جب بھارتی فوج نے رات کی تاریکی میں سرحد کو عبور کرتے ہوئے پاکستان پر حملہ کیا تھا، مگر قوم اور بہادر سپوتوں نے دشمن کے گھناؤنے عزائم کو ناکام بنا دیا۔ یوم دفاع پاکستان دن کے آغاز میں وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوا۔ نماز فجر کے بعد مساجد میں شہداء کے لیے قرآن خوانی ہوئی اور ملک کی ترقی، خوشحالی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ یوم دفاع کے موقع پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا خصوصی پیغام، کہا ہماری آزادی اور امن شہداء کی بے مثال قربانیوں کی مرہون منت ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ٹویٹ کیا ہے کہ قوم ہمارے ہیروز کو سلام پیش کرتی ہے۔ 6 ستمبر شہداء کی بے مثال قربانیوں کی بدولت ہی ہمارا پرچم سر بلند ہے۔ 6 ستمبر افواج پاکستان کے غیر متزلزل عزم کی علامت ہے۔ قوم کی حمایت سے ہی مسلح افواج تمام مشکلات کے باوجود مادر وطن کی حفاظت کے لیے پرعزم ہیں۔ عظیم قوم کی حمایت سے ہی مسلح افواج تمام مشکلات کے باوجود مادر وطن کی حفاظت کر رہی ہیں۔ اور ناظرین، بات ہو جائے وزیراعظم کی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا بیان، جو بھی ہماری مسلح افواج اور عوام کے درمیان تعلقات کو ٹھیس پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے وہ پاکستان کا ہمدرد نہیں ہے۔ یوم دفاع و شہدائے پاکستان کے موقع پر وزیراعظم شہباز شریف نے پاکستان مونیومنٹ شکرپڑیاں کا دورہ کیا۔ اس موقع پر وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ پوری قوم آج اپنے شہداء اور غازیوں کو سلام پیش کر رہی ہے، جنہوں نے آج سے 57 سال پہلے پاکستان پر اندھیرے میں حملہ کرنے والے دشمن کے خلاف ملک کا دفاع کیا۔ انہوں نے شہداء اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو بھی ہماری مسلح افواج اور عوام کے درمیان تعلقات کو ٹھیس پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے وہ پاکستان کا دوست نہیں ہے۔ آئیے ایک قوم کے اس بندھن کو مضبوط کریں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی اور وزیراعظم شہباز شریف نے 6 ستمبر کے موقع پر دفاع وطن کی خاطر جانوں کی قربانی پیش کرنے والے شہداء کو سلام پیش کیا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ پاکستان کی امن کی خواہش کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ مسلح افواج کسی بھی قسم کے حالات سے نمٹنے، خواہ وہ اندرونی ہوں یا بیرونی محاذ، ہر طرح کے چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے یوم دفاع پاکستان کی مناسبت سے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ہماری مسلح بہادر افواج نے دہشت گردی کے عفریت کو شکست دے کر سن 1965 کی جنگ کے قابل فخر ورثے کو آگے بڑھایا ہے۔ یوم دفاع پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا پیغام، کہتے ہیں ملک کی سلامتی کے لیے پوری قوم اور مسلح افواج یکجان ہیں۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ تاریخ عالم پاک فوج کی بہادری کی لازوال داستان رقم کرنے کی کوئی دوسری مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یوم دفاع و شہداء کے لیے خصوصی پیغام میں انہوں نے مزید کہا کہ آج کے دن پاک فوج کے عظیم شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ سن 1965 کی جنگ پاکستان کی دفاعی تاریخ کا ایک شاندار باب ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک کی سلامتی کے لیے پوری قوم اور پاکستان کی مسلح افواج یکجان ہیں۔ پاکستان کے پاس دنیا کی بہترین فوج ہے جو ہر جارحیت سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ ناظرین، جنگ ستمبر پاکستان کی تاریخ کا ایک عظیم باب ہے۔ اس جنگ میں پاکستانی فوج نے بھارت کے ناپاک عزائم کو ملیہ میٹ کر دیا تھا۔ جب بھارت نے لاہور پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو پاکستان کے بہادر سپوتوں نے بھارت کا یہ خواب چکنا چور کر دیا۔ اس پر دیکھتے ہیں اسامہ منہاس کی یہ رپورٹ۔ ڈھونڈا گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہم۔ 6 ستمبر ہماری قومی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ 6 ستمبر کی یاد مناتے ہوئے جب ہمارا ذہن اس تاریخی معرکہ کی ورق گردانی کرنے لگتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں
کہ کس طرح ہمارے بزدل، مکار اور عیار دشمن نے اپنی روایتی بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے رات کی تاریکی میں ہمارے وطن عزیز پر حملہ کر دیا تھا۔ ہماری بیدار و زندہ قوم نے اس موقع پر قومی یکجہتی کا بے مثال مظاہرہ کر کے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ بھارتی سیاسی قیادت نے کشمیر ہاتھ سے جاتا دیکھا تو اپنی فوج پر سے دباؤ ختم کرنے کے لیے بغیر اعلان جنگ کے کشمیر کے جنوبی محاذ پر پاکستانی بین الاقوامی سرحد کو عبور کرتے ہوئے لاہور پر پوری قوت سے حملہ کر دیا۔ بھارتی منصوبے میں صبح کا ناشتہ لاہور میں آ کر کرنا اور جم خانہ کلب میں شراب پینا شامل تھا۔ جب حملہ ہوا تو پاکستانی فوج اور رینجرز نے پوری ہمت اور جواں مردی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ شروع کر دیا۔ فوجی جوانوں اور افسروں نے اپنی جانیں قربان کر کے دشمن کے قدم وہیں روک دیے۔ جو حال جی ٹی روڈ لاہور کی طرف سے مارچ کرتے ہوئے باٹا پور کے سامنے ہندوستانی 15 ڈویژن کا ہوا، وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ پاکستانی ایئر فورس نے فوری طور پر ایکشن کرتے ہوئے دشمن کی گاڑیوں اور سپاہ پر حملہ کیا تو وہ جی ٹی روڈ پر اپنی لاشیں اور سٹارٹ گاڑیاں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ ہر طرف تباہ شدہ گاڑیوں اور سکریپ نظر آ رہا تھا۔ پاک فضائیہ نے اتنا شدید حملہ کیا تھا کہ ان کو سڑک چھوڑ کر کسی پناہ تک پہنچنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ اسی دوران پاکستانی فوج نے خود کو سنبھال کر اتنی برق رفتاری سے جوابی حملہ کیا کہ بھارتی فوج کے اوسان خطا ہو گئے۔ لاہور کے مارکا میں ہی برقی کے اہم مقام پر ہندوستانی فوج نے سخت دباؤ ڈال کر وہاں سے نہر پار کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میجر عزیز بھٹی نشان حیدر کی کمپنی نے انہیں بارود کے شعلوں میں گھیر لیا۔ میجر عزیز بھٹی دم لیے بغیر لڑتے رہے، حتیٰ کہ ٹینک کا ایک گولہ لگنے سے شہید ہو گئے۔ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آئے ہیں۔ اسامہ خامس منہاس، وائس نیوز۔ اسامہ کی رپورٹ آپ دیکھ رہے تھے، اور اسی حوالے سے آپ کو بتائیں کہ 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان کا دن ہمیں ان شہداء کی یاد دلاتا ہے جو 53 سال قبل دشمن کے بزدلانہ حملے کو شجاعت اور جواں مردی سے ناکام بناتے ہوئے اپنی جانیں اس مادر وطن پر نثار کر گئے۔ مزید جانتے ہیں زریز چودھری کی اس رپورٹ میں۔ یوم دفاع پاکستان کا دن ہمیں ان شہداء کی یاد دلاتا ہے جو 53 سال قبل دشمن کے بزدلانہ حملے کو شجاعت اور جواں مردی سے ناکام بناتے ہوئے اپنی جانیں اس مادر وطن پر نثار کر گئے تھے۔ یہ ان شہداء کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں، جنہوں نے 1965 اور دیگر جنگوں میں آزادی کے چراغ کو روشن رکھنے کے لیے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا۔ 6 ستمبر 1965 کی شب بھارتی فوج جنگ کا اعلان کیے بغیر بین الاقوامی بارڈر لائن پار کرتے ہوئے پاکستان میں داخل ہوئی۔ بھارتی جنرلوں کا منصوبہ تھا کہ 6 ستمبر کی صبح لاہور کی سڑکوں پر بھارتی ٹینک اس وقت کے وزیر اعظم لال بہادر شاستری کو سلامی دیں گے اور شام کو لاہور جم خانہ میں کوکٹیل پارٹی کے دوران بیرونی دنیا کو خبر دیں گے کہ اسلام کا جھنڈا لہرانے والی ریاست پر فوج کا قبضہ ہو چکا ہے۔ لیکن بھارت کے ارادوں اور منصوبوں پر اس وقت پانی پھر گیا جب ان کی افواج کو مختلف محاذوں پر شکست کی خبریں ملنے لگیں۔ ناظرین، اگر جنگوں کی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو بہت سی جنگوں کی تاریخ گواہ ہے کہ ان جنگوں کی وجہ سے یا تو قومیں بنی ہیں یا پھر غرق ہوئی ہیں۔ اس پر مزید جانتے ہیں رمشا زیدی کی اس رپورٹ میں۔ ڈھونڈا گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہم۔ سیالکوٹ کے علاقے چونڈا میں ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ لڑی گئی، جس میں پاکستان نے بھارت کو ناخن چنے چبوا کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ طاقت کے نشے میں چور بھارتی فوج 600 ٹینک لے کر پاکستان میں داخل ہو گئی تھی۔ پاکستان فوج نے زبردست مقابلے کے ساتھ ہندوستان کے 120 سے زیادہ ٹینکوں کو تباہ کیا اور پاکستان کے صرف 44 ٹینک ضائع ہوئے۔ اسی طرح فیلڈ گنیں قبضے میں لے کر بہت سارے فوجی قیدی بھی بنائے گئے۔ جب دشمن فوج کچھ نہ کر پائی تو فائدہ
उठाते ही टैंक छोड़कर फरार हो गई और हमारी पाक फौज ने दुश्मन की कई चौकियों पर कब्जा कर लिया और मकबूल फतह हासिल की। रिमशा जैदी, वॉइस न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, यौम दिफ़ा वतन के हवाले से खुसूसी रिपोर्ट्स आपने मुलाहिज़ा फरमाई। आगे बढ़ते हैं और बात होगी इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ममनुआ फंडिंग केस में जवाब जमा कराने के लिए मज़ीद 2 हफ्ते की मोहलत देने का ऐलान सामने आया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने PTI ममनुआ फंडिंग केस की समाअत की। PTI के वकील शाह खावर इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए। उनका कहना था कि गुज़श्ता समाअत पर हमने 4 हफ्ते की मोहलत मांगी थी, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने PTI को 2 हफ्तों की मोहलत दी है। अब केस की समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। PTI ममनुआ फंडिंग केस में FIA पेशावर ने PTI के रहनुमा साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को एक बार फिर तलब कर लिया है। वफाकी तहकीकाती इदारे ने नोटिस जारी करते हुए असद कैसर को 7 सितंबर को तलब किया है। FIA की जानिब से साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को ये 5वां नोटिस जारी किया गया है। इससे कबल असद कैसर को 11, 18, 29 अगस्त और 5 सितंबर को तलब किया जा चुका है। FIA ने 2 निजी बैंक अकाउंट्स के सिलसिले में असद कैसर को तलब किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ममनुआ फंडिंग केस में जवाब जमा कराने के लिए मजीद 2 हफ्ते की मोहलत देने का ऐलान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने PTI ममनुआ फंडिंग केस की समाअत की। समाअत में PTI के वकील शाह खावर इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए। उनका कहना था कि गुज़श्ता समाअत पर हमने 4 हफ्ते की मोहलत मांगी थी, जबकि इलेक्शन कमीशन ने PTI को 2 हफ्ते की मोहलत दी है। NDMA के मुताबिक मुल्क भर में सैलाब से जाँ बाक होने वाले अफराद की तादाद 1325 हो गई है। मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से मजीद 11 अफराद जाँ बाक हो गए। सैलाब से जाँ बाक होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 1325 तक पहुँच गई है। बारिशों और सैलाब से सिंध में मजमूई तौर पर अब तक 522 अफराद जाँ बाक हो चुके हैं। सैलाब से बलूचिस्तान में 260 और पंजाब में 189, गिलगित बल्तिस्तान में 22 और आज़ाद कश्मीर में 42 अफराद की अमवात हो चुकी हैं, जबकि मुल्क भर में अब तक ज़ख्मी होने वालों की तादाद 12,703 है। मुल्क भर में 5,735 किलोमीटर सड़कें बारिशों और सैलाब में बह गईं। 7,50,481 मवेशियों को नुकसान पहुँचा। 80 अजला बारिशों और सैलाब की जद में हैं, जबकि 3,30,46,329 अफराद बारिशों और सैलाब से बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। और नाज़रीन, आर्मी चीफ का ज़िला जाफराबाद का दौरा, सैलाब मुतासिरीन से मुलाकात भी करेंगे। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ ज़िला जाफराबाद के इलाके औस्ता मोहम्मद पहुँच गए, जहाँ वो सैलाब मुतासिरीन और इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ जवानों से मुलाकात करेंगे। नवाबशाह में हालिया तूफ़ानी बारिश के बाद हेस्को के गोदाम में पानी दाखिल हो गया, जिसके बायस कई बिजली के ट्रांसफार्मर्स पानी में डूब गए हैं। हालिया तूफ़ानी बारिशों में जहां घरों और फसलों का नुकसान पहुंचा है, इसके साथ ही हेस्को के गोदाम में भी पानी दाखिल हो गया। पानी दाखिल होने से 100 से ज़ायद रखे हुए बिजली के ट्रांसफार्मर्स डूब गए। इस सिलसिले में रब्ता करने पर मैनेजर मटेरियल हेस्को अब्दुल हक शेख ने बताया कि बिजली के ट्रांसफार्मर गोदाम में रखे थे, ताहम अचानक तूफ़ानी बारिश के बायस इन ट्रांसफार्मर को मुंतकिल न किया जा सका, जिसकी वजह से बरसाती पानी गोदाम में दाखिल हो गया। उनका मजीद बताना था कि ट्रांसफार्मर्स मुकम्मल तौर पर वाटर प्रूफ हैं और साल हर साल पोल पर लगे रहते हैं, जहाँ पर बारिश का पानी इन पर होता है। मैनेजर मटेरियल हेस्को का मजीद बताना था कि पानी दाखिल होने से ट्रांसफार्मर्स को कोई ख़तरा नहीं है। आर्मी चीफ का अहम बयान। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का आलमी शराकतदारों की मदद मुतासिरीन की बहाली में अहम साबित होगी, ये बयान सामने आया है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ से अमरीकी कांग्रेस विमेन शीला जैक्सन की मुलाकात हुई है, जिसमें उन्होंने बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती सूरत हाल और बाहमी ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया। मुलाकात के दौरान अमरीकी रुकन कांग्रेस ने पाकिस्तान में सैलाब की दवाकारियों पर दुख का इजहार करते हुए सैलाब मुतासिरीन के नुकसानात पर दिली ताज़ियत का इजहार किया और मुसीबत की इस घड़ी में पाकिस्तान के लिए अमरीकी अवाम की हिमायत की पेशकश की, जबकि अमरीकी रुकन कांग्रेस ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा है। मजीद आर्मी चीफ ने अमरीकी ताउन पर वफ़द से भी इजहार तशक्कुर किया और कहा कि आलमी शराकतदारों की मदद मुतासिरीन की बहाली में अहम साबित होगी।
اور ناظرین، ہلال احمر کی بات ہو جائے، ہلال احمر سوسائٹی پاکستان نے اپنے سابق چیئرمین گلوکار ابرار الحق کا عطیات جمع کرنے کا دعویٰ مسترد کر دیا ہے۔ ابرار الحق نے کہا کہ ان کے دور میں ہلال احمر نے سیلاب زدگان کے لیے ایک ہفتے میں 6 ارب روپے کے عطیات اکٹھے کیے تھے، تاہم ہلال احمر سوسائٹی نے کہا ہے کہ ان کے پاس 6 ارب روپے تو کیا، اس کے 7ویں حصے کے برابر بھی عطیات جمع نہیں ہوئے۔ اس بارے میں ابرار الحق کا بیان جھوٹ ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے ابرار الحق کو چند روز پہلے ہلال احمر سوسائٹی کی سربراہی سے ہٹا دیا تھا۔ ہلال احمر سندھ کی جانب سے طبی امداد کا ایک بیگ بھی تقسیم نہیں کیا جا سکا۔ مریم نواز کا بیان شامل کرتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان سے ایک سیاستدان جیسا سلوک نہ کیا جائے کیونکہ وہ سیاستدان نہیں ہیں۔ ٹویٹر پر مریم نواز نے لکھا کہ عمران خان کو پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے لایا گیا ہے اور فنڈنگ کی گئی ہے، اسے قوم کو مشکل اور مایوسی میں ڈالنے کے لیے لانچ کیا گیا ہے۔ اس نے معیشت، معاشرے، میڈیا اور اب مسلح افواج کے خلاف جنگ چھیڑ رکھی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ فوج کا نیا سربراہ ٹاپ 5 جرنیلوں میں سے ہی بنایا جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ فوج کا نیا سربراہ ٹاپ 5 جرنیلوں میں سے ہی بنایا جائے گا اور یہ تعیناتی وزیر اعظم ادارے کی مشاورت سے ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ شہباز گل نے پاک فوج کے رینک اینڈ فائل میں تصادم پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، اب دوسری قسط عمران خان نے خود لانچ کر دی ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ نواز شریف نے بھی ہمیشہ ٹاپ 5 جرنیلوں میں سے ہی ایک کو آرمی چیف بنایا ہے، صرف بھٹو دور میں ضیاء الحق کو 11ویں 12ویں نمبر سے منتخب کیا گیا تھا۔ اور بات ہو جائے ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور غریب عوام کی، غریب ہو جائیں تیار کیونکہ بجلی 3 روپے 39 پیسے فی یونٹ پھر مہنگی ہو گئی ہے۔ بجلی صارفین کے لیے بری خبر ہے، نیپرا کی جانب سے بجلی 3 روپے 39 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی ہے۔ بجلی کمپنیوں کی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں درخواست پر سماعت آج ہوئی اور جس کے بعد نیپرا نے بجلی کمپنیوں کو 95 ارب اضافی وصولیوں کی اجازت دے دی ہے، جس سے صارفین پر 3 ماہ کے لیے 3 روپے 39 پیسے کا بوجھ بھی پڑے گا۔ اضافی وصولیاں اکتوبر کے بلوں سے وصول کی جائیں گی۔ لاہور میں احتجاج کے حوالے سے خبر ہے، لاہور میں نابینا افراد کو مستقل ملازمت کوٹے میں اضافے کے لیے دھرنا جاری ہے۔ بینائی سے محروم افراد نے گزشتہ روز وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی رہائش گاہ کے قریب دھرنا دیا۔ حکومت نے 2 روز میں مطالبات تسلیم کرنے کی یقین دہانی کرائی، لیکن نابینا افراد نے 2 دن تک انتظار اور احتجاج جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اور یہ بھی بتائیں آپ کو کہ صدر ڈیلی ویجز بلائنڈ امپلائیز یونین عمر رشید کا کہنا ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر ماڈل ٹاؤن سونیا صدف اور ایس پی ماڈل ٹاؤن حسن جاوید بھٹی نے مظاہرین سے مذاکرات کیے اور انہیں 2 روز میں مطالبات تسلیم کرانے کی یقین دہانی کرائی تھی، لیکن مظاہرین نے احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد ظہور الہی روڈ کی ایک سائیڈ ٹریفک کے لیے کھول دی گئی ہے۔ خبر ہے ملکی معیشت کے حوالے سے، ملکی ٹیکسٹائل برآمدات میں رواں مالی سال کے پہلے 2 ماہ میں 3.3% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ پاکستان کے ادارہ برائے شماریات اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق جولائی سے اگست تک ٹیکسٹائل کی برآمدات سے ملک کو 3.3 ارب ڈالرز کا زر مبادلہ حاصل ہوا، جو گزشتہ مالی سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 3.3% زیادہ ہے۔ اگست سن 2022 میں ٹیکسٹائل کی برآمدات کا حجم 1.55 ارب ڈالرز رہا، جو گزشتہ سال اگست کے 1.46 ارب ڈالرز کے مقابلے میں 6% زیادہ ہے۔ اور ناظرین ایک دلچسپ خبر شامل کرتے ہیں، سیاحت کی شوقین گلہری بھارت سے 3 گھنٹوں کا سفر کر کے اسکاٹ لینڈ پہنچ گئی ہے۔ اسکاٹ لینڈ کے جانوروں کے اسپتال نے کہا کہ سیاحت کی شوقین بھارتی گلہری بحری جہاز میں سوار ہو کر اسکاٹ لینڈ پہنچ گئی، جسے دی نیو آرک وائلڈ لائف اسپتال نے بروقت طبی امداد دے کر بچایا۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق گلہری کو ریسکیو کرنے کے دوران انہوں نے اس کے حوالے سے تمام معلومات جیسا کہ اسے کھانے میں کیا پسند ہے، یہ کیسے ماحول کی عادی ہے، اس کی صحت کا کیسے خیال رکھنا ہے وغیرہ وغیرہ اس پر تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ گلہری کو اپنے مہمان خانے لانے کے بعد اس کا نام رکھا گیا ہے، جسے زپی کے نام دیا گیا ہے اور اس کی خوب تیمارداری کی گئی ہے۔ وائلڈ لائف اسپتال کے مطابق زپی اب اچھی حالت میں ہے اور انہوں نے اس کے لیے نئے مستقل گھر کی تلاش بھی شروع کر دی ہے۔ ناظرین وائس نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے بھی دیکھتے رہیے وائس نیوز، کیونکہ ہم ہیں آپ کی آواز۔